بطور خاص مصرع سماعت فرمائیں کہ جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے، حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے۔ جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے، حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے۔ ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں ہی بائے بطول ہے۔ قرآن بسم اللہ سے شروع ہوا ہے کہ جزوِ صلاۃ و صوم ولائے بطول ہے، حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں ہی بائے بطول ہے۔ حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہے، بے ہیں بطول نقطۂ بابو تراب ہے۔ بے ہیں بطول نقطۂ بابو تراب ہیں۔ تو یہاں سے بطور خاص بند سماعت فرمائے کہ اب ذکر عقد جانو دل مصطفیٰ سنو، اب ذکر عقد جانو دل مصطفیٰ سنو، مدح بطول منقبت مرتضی سنو، گھر کا خدا رسول کے یہ ماجرا سنو، نسبت کہاں سے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو، نسبت کہاں سے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو، ہے حکم رب پیمبر عالی نزاد کو، دے دو تم اپنی بیٹی میرے خانہ زاد کو، دے دو تم اپنی بیٹی میرے خانہ زاد کو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عرفاں کے نور سے جو چمکتی ہے وہ شراب، تطہیر جس کے رخ سے ٹپکتی ہے وہ شراب، مومن کے جام دل میں چھلکتی ہے وہ شراب، جو غیر کے گلے میں اٹکتی ہے وہ شراب، تو خم غدیر سے جو ملی تھی وہ میں پلا، خم غدیر سے جو ملی تھی وہ میں پلا، جو بے بسی میں شیخ نے پی تھی وہ میں پلا۔ اور یہ بطور خاص خود نسیم امروی صاحب کو بھی بہت پسند تھا یہ بند کہ ساغر لبوں پہ آ کے ندا دے علی علی، ساغر لبوں پہ آ کے ندا دے علی علی، محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی، محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی۔ قبلہ بطور خاص کے شیشہ بھی جھک کے صاف صدا دے علی علی، اور کل کل کے بدلے کل کو سنا دے علی علی، کل کل کے بدلے کل کو سنا دے علی علی، تو ایمان کا رنگ ڈھنگ شریعت کا طور ہو، قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو، قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو۔ اور یہ بی بی پہ مولا کائنات پہ اور ایک بند جناب سیدہ پہ بطور خاص کہ غلمان و حور کا در حیدر پہ ہے ہجوم، غلمان و حور کا در حیدر پہ ہے ہجوم، گویا در بہشت پہ باب در علوم، شادی رچی ہے کون و مقام علل عموم، گیتی میں جشن چرخ پہ گل لامکا میں دھوم۔ بطور خاص بیت سماعت فرمائے کہ تا عرش کردگار علی کی رسائی ہے، تا عرش کردگار علی کی رسائی ہے، تو اس بندے خدا کی وہاں بھی خدائی ہے، تا عرش کردگار علی کی رسائی ہے، اس بندے خدا کی وہاں بھی خدائی ہے۔ تو خاص طور سے بی بی کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ جوشن ہے جوشنین کا کنگن ہے زہد کا، جوشن ہے جوشنین کا کنگن ہے زہد کا، پازیب فخر پیروی حکم کبریا، عصمت رضا بنی ہے طہارت ہے کفش پاک، ملبوس پاک جامع تن زیب حل عطا، تو تاج کرم ہے بنت رسول زمن کے سر۔ بطور خاص چاہنے والوں کے لیے مصرے کہ تاج کرم ہے بنت رسول زمن کے سر، امت کی مغفرت کا ہے صحرا دلہن کے سر۔ بس دو بند اور سماعت فرما لیں تو جوڑا شہانہ سجنے لگے شاہ ذوالفقار،
یہاں سے دولہا کیسے بنے ہیں امیر کائنات کہ جوڑا شہانہ سجنے لگے شاہ ذوالفقار، عزت ابا جلال قبا پیرہن وقار، عزت ابا جلال قبا پیرہن وقار، بالائے سر امامہ اسرار کردگار، بالائے سر امامہ اسرار کردگار، نالین وہ کہ دوش نبی دیکھے بار بار، نالین وہ کہ دوش نبی دیکھے بار بار، تو صحرا کلاه جود پہ حاجت روائی کا، کنگنا بندھا ہے کلائی میں مشکل کشائی کا، کنگنا بندھا کلائی میں مشکل کشائی کا، تو لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی برات، لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی برات، شمع پکارتی تھی یہ شب ہے شب برات، تو سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، سچے براتیوں کو، دیکھیں نسیم امروی صاحب اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، ناکام حاسدوں کے لیے سورہ برات، ناکام حاسدوں کے لیے سورہ برات، تو اہل نفاق رشک سے بے موت مر گئے، ارے چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے، چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے۔ آخری بند کہ صحرا، بلکہ ایک بند اور، احکام کارساز کا صحرا علی کے سر، قدرت کے امتیاز کا صحرا علی کے سر، اسرار بے نیاز کا صحرا علی کے سر، روزے کا اور نماز کا صحرا علی کے سر، روزے کا اور نماز کا صحرا علی کے سر، تو صحرا ہے فرق پاک پہ عہد الست کا، صحرا علی کے سر ہے بتوں کی شکست کا۔ اور یہ بند ماحصل بند ہے، اور اس کے بعد ایک بند نسیم امروی صاحب نے جو فضائل لکھے اس سلسلے سے آخری بند، اور ایک بند مصائب کا مرزا دبیر کا، بس۔ تو صحرا علی کے سر ہے خدا کے کلام کا، ہم پھولوں کا صحرا مانتے ہیں لیکن علی کو کیا صحرا بندھا؟ صحرا علی کے سر ہے خدا کے کلام کا، صحرا علی کے سر ہے قعود و قیام کا، صحرا علی کے سر ہے محمد کے نام کا، تو صحرا علی کے سر ہے درود و سلام کا۔ بطور خاص بیعت سماعت فرمائے کہ صحرا علی کے سر ہے خدا کے کلام کا، صحرا علی کے سر ہے قعود و قیام کا، صحرا علی کے سر ہے محمد کے نام کا، تو صحرا علی کے سر ہے درود و سلام کا، سب کی گرہ کشائی کا صحرا علی کے سر، المختصر خدائی کا صحرا علی کے سر، المختصر خدائی کا صحرا علی کے سر۔ اب جناب زینب بین فرماتی ہیں، اے میری فاقہ کش میری نادار والدہ، یقین جانے مرزا دبیر نے اس ایک بند میں مکمل مصائب جناب سیدہ کے لکھے، ایک بند میں ساری زندگی اس کا بیت آپ کو یاد رہ جائے گا۔ بس اپنی نگاہوں کے سامنے ماں کا جنازہ رکھے اور بیٹیوں کا بین، پھر سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اے میری فاقہ کش میری نادار والدہ، اے میری بے دوا میری بیمار والدہ، اے میری بے دوا، مرزا دبیر کہتے ہیں میری بے دوا میری بیمار والدہ، کنبا کی آبرو میری سردار والدہ، اے میری صابرہ میری ناچار والدہ۔ بطور خاص قبلہ بیعت سماعت فرمائے، مومنین بیعت سماعت فرمائے کہ اے میری فاقہ کش میری نادار والدہ، دو مصروں میں مکمل مرثیہ ہے۔ اے میری فاقہ کش میری نادار والدہ، اے میری بے دوا میری بیمار والدہ، کنبا کی آبرو میری سردار والدہ، اے میری صابرہ میری نادار والدہ، نانا کی سوگوار کو تازہ خطاب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ میں حرف التماس لے کے بارگاہ قبلہ و کعبہ میں حاضر خدمت ہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن امام صاحب قبلہ منبر پر تشریف لائیں اور مومنین کو فضائل جناب سیدہ اور مصائب جناب سیدہ سنا کے پہلے خوش کریں پھر مغموم کریں۔
میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن امام صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا محمد آپ جو ہے برابر فضائل اہل بیت معصومین علیہ السلام اور ذکر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے، اور جو ہے آپ سن رہے ہیں مسلسل ایک سلسلہ ہے، سلسلہ جاری ہے۔ خطیب اہل بیت مولانا شاہد صاحب قبلہ جو ہے ذکر کرتے رہے 10 دن تک روٹین بیان اور اس سے پہلے سے جو ہے یہ سلسلہ ہے۔ سلسلہ جو ہے دیکھیے دو جو ہے موقع ایسا ہے کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ دین میں بہت زیادہ موقع ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا غم ہے جو 2 مہینہ 8 دن، اور یہ شہزادی کا غم کی جو جماعت اول سے لے کر 20 جماعت ثانی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ذکر ہوتا ہے شہزادی کے فضائل جو بیان ہوتے ہیں، انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے۔ منبر پہ آنے کے بعد بھی جو ہے خطیب اور عالم جو ہے سوچتا ہے کس پہلو پہ کیا ذکر کریں۔ شہزادی کے جو فضائل ہیں، شہزادی کے جو کمالات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی ایام میں جو ہے مسلسل شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، مسلسل جو ہے مجالسیں ہو رہی ہیں، مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جو ہے بعض افراد جو یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنی مجلس کرنے کی، یہ کہتے وہی ہیں جو مجلس میں نہیں آتے، وہی کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ جو ہے احتجاج ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر جہاں جہاں بھی جس موقع پہ بھی احتجاج ہوا ہے تو ظالم جو ہے بے نقاب ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت زہرا کا پھل جلایا گیا، اگر مزدوری والے احتجاج کرتے تو آج جو ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں وہ تعلیم نہ بدل دے۔ یہ جو تعلیم جو بدل رہے ہیں، جو
حامی ہیں اور تاریخ بدلنا چاہ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دروازے پہ آگ لگائی گئی تو مدینے والوں نے احتجاج نہیں کیا. اگر احتجاج کیے ہوتے تو آج جو ہے یہ جو ظالم ہیں اور جو ان کی حمایت جو کر رہے ہیں وہ حمایت نہ کرتے اور نہیں کرتے. کیا آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں سب دشمن تھے، خیمے میں آگ لگا دی گئی، لیکن جناب زینب نے اور سید سجاد نے احتجاج کیا تو آج کوئی بھی ظالم کا حمایت جو ہے پردہ نہیں جاتا. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے واضح ہے. لیکن جو ہے آج وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مدینے میں تھے، جو منافق تھے، احتجاج نہیں کیا. لہذا جو ہے یہ صرف مجلس نہیں ہے بلکہ جو ہے ان ظالموں کے خلاف جو ہے احتجاج بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے مجلسیں ہوتی رہیں گی جب تک کہ دشمن صحرا بے نقاب نہ ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ذکر سیدہ ہے اور رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا پورا ہے، فاطمہ میرا جز. رسول اسلام جو ہے کل ہے اور شہزادی جو ہے وہ جز ہے. اور جز جب کل میں مل جاتا ہے تو پھر کل جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیں جز جو ہے بہت عجیب بات. دیکھیے ہیرے کا جز جو ہے ہیرا ہوگا، ہیرے کا جز جو ہے لوہا نہیں ہوگا. ہم سے کہا کر مولانا آپ سلوات پڑھتے ہیں ڈر جاتے، اسی لیے کنٹرول کریں، سلوات پڑھیے. جو اچھی بات ہو جو بھی کہے بچہ تسلیم کر لینا چاہیے، تسلیم جو ہے کر لینا چاہیے. پڑھنا جو ہے نہیں چاہیے. مومن کے پہچان کیا پڑ جاتا ہے، مومن جو ہوتا تسلیم کر لیتا، منافق کی پہچان سے پڑ جاتا ہے. یہ سلوات. اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کے جو نام ہے جو اسما ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نام ہے اور پروردگار نے جو ہے نام رکھا ہے. تو انہیں میں سے ایک نام جو ہے شہزادی کا محدثہ ہے. اب روایت ہے کہ امام معصومی علیہ السلام فرماتے ہیں کل چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شہزادی جو ہے اردو کرتی تھی، شہزادی جو ہے اردو کرتی تھی، ماں جو ہے گفتگو کرتی تھی. تو بہت ایسا. تو اب جو ہے یعنی یہ بھی ہے کہ ملائکہ جو ہے گفتگو کرتے تھے. روایت میں ہے کہ ملائکہ آ کر جناب جبریل آ کر جو ہے وہ خبر دیتے تھے، تمام چیزوں کو بیان کرتے تھے، کیا چیز ہونے والی ہے، تمام چیزیں جو ہے تفصیل سے بیان کرتے تھے. زہرا جو ہے معجزہ ہے. تو اب جو ہے بعض لوگوں نے، دیگر لوگوں نے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں ملائکہ جو ہے صرف جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جو ہے دیگر کے پاس جو ہے ملائکہ نہیں آتے ہیں، صرف جو ہے انبیاء کے پاس آتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں واضح ہیں. اور خود جو ہے امام نے بھی جواب دیا ہے، امام نے بھی جواب دیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جناب مریم جو ہے نبی تھی یا نہیں؟ جناب سائرہ نبی تھی یا نہیں؟ مادر موسیٰ یا یہ نبی تھی؟ مادر موسیٰ جو ہے نبی نہیں تھی، لیکن جو ہے جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے بتایا کہ اس طریقے سے سب لوگ جو ہے دریا میں ڈال دیجیے. جناب سائرہ کے پاس بھی جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے خبر دیا کہ بیٹا ہوگا اور کہنے لگی اس عمر میں کہا اس پہ بھی تعریف اللہ پہ تعریف کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء ہو. جناب مریم تھی، مادر موسیٰ تھی، جناب جبریل آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے گفتگو کرتے تھے. لیکن دیکھیں شہزادی زہرا سے
اور دیگر جو ہے بیویوں سے جناب مریم یا دیگر بیویوں سے جو ہے کوئی تعاقل نہیں ہے. شہزادی کا مرتبہ جو ہے وہ الگ ہے. ان کے پاس بھی ملائکہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے مختصر گفتگو کرتے تھے. شہزادی جو ہے وہ محدثہ ہے محدث، ان کے پاس بھی ملائکہ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. جو گفتگو کرتے تھے تو شہزادی زہرا جو ہے مولا کائنات سے کہتی مولا کائنات سے کہتی اے علی میں بیان کر رہی ہوں آپ لکھتے جائیے. اور شہزادی جو ہے بیان کرتی جاتی تھی، مولا علی جو ہے لکھتے جاتے تھے. ملائکہ جو ہے ان کے پاس بھی آتے تھے، مریم کے پاس بھی، دیگر بیویوں کے پاس بھی، لیکن ان کے پاس علی جیسا معصوم نہیں تھا. علی جیسا معصوم نہیں تھا. اور جو تفصیل سے اسی لیے فاطمہ جو کہا جاتا ہے، بعض جو کہتے ہیں ابھی تو تمام کے سامنے نہیں ہے، بعض جو کہتے ہیں کہ ان کے جو آخری امام پردہ غیب میں ہیں جب آئیں گے تو 40 پاری کا قرآن ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں یہی فاطمہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کہتے بات ابھی جو ہے موضوع نہیں ہے، ادھر جو ہے جانا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ محدثہ کی خود جو ہے ملائکہ جو ہے اسے کلام کرتے تھے. تو شہزادی کی یہ عظمت ہے کہ جناب مریم جو ہے وہ بطول ہے، لیکن جو ہے شہزادی جو بطول ہے تو انما کا حساب کا حساب ہے. اب جو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے کیا کرے ترتیب ہے، یہ بھی ہے، چھوٹے ہیں وہ بھی ہے، بڑے ہیں وہ بھی ہے، لمبے ہیں وہ بھی ہے، جس کا دل چاہیے لے کر آئیے. لیکن یہاں جو ہے انما کا حساب لگا ہوا ہے، انما کا حساب لگا ہوا ہے کہ جس کو دل چاہے لے کر آئیے. اور یہ جو طہارت کا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اور ہوں گے کہ جو اگر نجس ہو گئے تو پانی کی طرف دوڑتے ہیں، سورج کی طرف دوڑتے ہیں، خاک کی طرف دوڑتے ہیں. تو وہ اور ہوں گے کہ جو سورج کی طرف دوڑے، خاک کی طرف دوڑے، پانی کی طرف دوڑے. لیکن جس کے صدقے میں جو ہے زمین پیدا ہوا، جس کے صدقے میں آسمان، پڑھیے اسی لیے جب سوال کیا تعلق کرایا تو کیا کہا ہم فاطمہ کے ذریعے شہزادی کے ذریعے جو ہے تعارف کرایا کہ فاطمہ ہے اس کے جو ہے باپ ہے، شوہر ہے اور بیٹا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ محمد ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں، لیکن کیا کہا فاطمہ، اور فاطمہ کے ذریعے جو ہے تعارف کرایا. اچھا سنتے رہتے ہیں اور جو ہے یہ برابر سنتے ہیں کہ عورت جو ہے ماں ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے. یہی سنتے رہتے ہیں برابر کہ عورت جو ہے بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. تو بیٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ باپ کے لیے رحمت ہے. بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہے. اور بیٹی شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، نصف جو ہے ایمان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر شوہر ترقی کرے سمجھ لو عورت کا ہاتھ ہے، ترقی کرے تو عورت کا ہاتھ ہے. اگر ترقی نہ کرے تو بات کر دیتے سسرال کا ہاتھ ہے، بات کر کے کھانا اچھا بنا دور کا ہاتھ ہے، وہ سب سے بات میں نہیں جانا. مختصر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے کیا ہے؟ نصف ایمان ہے شوہر کے لیے. اور ماں جو ہے وہ بیٹوں کے لیے کیا ہے؟ قدموں کی طرف، قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے. بات واضح ہو گئی کہ نصف ایمان ہے، رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. فاطمہ جو ہے وہ یہ کہ باپ کو رحمت للعالمین ہے، شہزادی باپ کے لیے رحمت ہے. شہزادی جو ہے شوہر کے لیے ایمان ہے، بیٹے جہنم میں جنت میں سردار ہے، شہزادی یہ قدم
جو جمعہ یہ دیکھنا دل میں نورانیت کی طرح نشر ہو گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے ہر شخص کو یاد ہے، ہر شخص جو ہے وہ پڑھتا ہے وہ اب تکلیف آتے گا اس میں. یہ جو انہوں نے کہا کہ محمد ہے اور جو ہے محبت کے بھائی ہے، بیٹی ہے، نواسے ہیں، یعنی پروردگار نے جو ہے ایک اصول بنا دیا کہ دیکھو اس کی بارگاہ میں محمد کی طرف سے رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، محمد سے رشتہ داری ہے یہ دیکھا جائے گا کہ سیدہ سے کیا فضیلت ہے کہ انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جو ہے ایک مناظرہ ہو رہا تھا. دیکھیں یہی چیز ہے، یہ آزادار ایک معاملے اس پہ نہیں جائیں گے تفصیل میں کہ جناب اسماعیل دیوبندی جو تھے صرف جو ہے ایک آزادار نے جو ہے اس سے بس یہی سوال کر لیا تھا نا جب گئے تھے ہے نا مناظرہ کیا تو یہی سوال کر لیا تھا، صرف اتنا بتا دیے ہے نا ہاں یا نہیں میں کہ شہزادی دربار میں گئی یا نہیں اور جو ہے انہیں حق ملا یا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سوچنے لگے اور اس کے بعد جو ہے آخرکار جو ہے نا اسے جو ہے تسلیم کر لیا ہے نا اسے جو ہے تسلیم کر لیا، یعنی مذہب حق کو ایک جو ہے معمولی عزادار تھا ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ سیدہ کی عظمت ہے. آپ کا اتنا کام ہے، بس اتنا ہی کام ہے کہ آپ جو ہے اس در تک جو ہے لے کر آ جائیے، باقی جو ہے سیدہ کا کام ہے لانا جو ہے آپ کا کام ہے، لانا آپ کا کام ہے یہاں تک. اس کے بعد جو ہے شہزادی کا کام ہے یہاں تک لے کر آئیے. دیکھیں اس رخ سے بھی اب بات آ گئی تو سن لیجئے، اس رخ سے بھی ہے نا کہ انسان جو ہے اس رخ سے بھی سوچیے اور دیکھیں کہ اس رخ سے اگر جو ہے انسان سوچ رہا ہے تو کس طریقے سے جو ہے اس در تک آ سکتا ہے. کہ دو نوجوان تھے جا رہے تھے عرب ممالک میں سفر کر رہے تھے، دو نوجوان تھے. تو جو نوجوان تھا گاڑی چلا رہا تھا، کار چلا رہا تھا تو اپنا جو ہے لگا دیا میوزک وغیرہ ہے. تو جو دوسرا نوجوان تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے نا وہ بھی تھا، لیکن یہ جو نوجوان تھا اس نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے بند کر دو. کہا کیوں بھائی یہاں سب جو ہے جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لہٰذا اس میں کیا حرج ہے. کہا نہیں بند کر دو. کہا ٹھیک ہے ہم تو بند کر دیں گے آواز، لیکن وجہ کیا ہے. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جو ہے نفع لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے انتقال ہو گیا. تو کہا کہ لوگوں نے ماں پہ بہت ظلم کیا ہے، ماں پہ بہت ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے ماں جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ غم ہے. اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کی عمر کتنی تھی. تو اس نے کہا کہ 18 سال. کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو، تمہاری عمر جو ہے قریب جو ہے 22-23 سال ہے اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو 18 سال، تم مذاق کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ. اب اس کے بعد جب اس نے سنا، اب جب وہ سنا تو اب جو ہے وہ خود رونے لگا ہے، خود رونے لگا، گریا کرنے لگا. تو کہنے کا مقصد یہی تھا نا کہ بس جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں تک پہنچا دے اور باقی جو ہے اس کے بعد جو ہے کام وہ سیدہ کا کام ہے نا. ذمہ داری جو ہے نا ہر ایک کی ہے نا، ہر ایک کی. یہ نہ سوچے مثلاً کی ہے کہ جو ممبر پہ ہے صرف جو ہے اسی کی ذمہ داری ہے نا. ممبر پہ جو آیا اس کی ذمہ داری ہے نا، لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری آپ کی ہے نا کہ بچوں سے کیا ہے. یہ سب ہے نا سامنے ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو باقی جو ہے نا آپ کی ذمہ داری، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جو ہے اپنے بچوں سے بیان کرے ہے نا کہ کس نے جو ہے ظلم کیا، زہرا کا قاتل جو ہے وہ کون ہے.
تو ظاہر سی بات ہے یہ سب جو ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور خود جب ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے پھر جو ہے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ دیکھیں جو ہے یہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو جو ہے، جب مثلاً جو ہے یہ عزا ہے یا تبرک ہے، ہم تھوڑا دوسرے رخ پہ آ گئے، لیکن 3 پڑھنی ہے اس لیے اطمینان ہے، 1 ہوتی تو یہ ہوتا کہ جتنا اسی میں پڑھ لو ہے نا، لیکن 3 ہے، گھبرانے کیا ضرورت ہے، زندہ رہیں گے ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ بہت ہے نا دقیق واقعہ نا، بچے سنے، نوجوان بچے جو ہے سنے، بہت دقیق واقعہ، صرف اشارہ کریں گے کہ اکثر جو ہے جانتے ہوں گے، اکثر جو ہے سب کو معلوم ہوگا کہ آغائے پناہیان مولانا قبلہ شاہی صاحب کو ہے نا معلوم ہے، آغائے پناہیان ایران کے بہت مشہور خطیب، لاجواب خطیب ہے آغائے پناہیان ان کا نام ہے، آپ دیکھیے گوگل وغیرہ پہ بھی جائیں گے ہے نا تو آپ کو مل جائے گا، آغائے پناہیان بہت مشہور بہت دقیق خطیب، تو انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے جو ہے نقل کیا ہے، انہوں نے نقل کیا کہ آیت اللہ خمینی کے قریب ایک شخص تھا ہے نا جو مرثیہ خواں تھا، مرثیہ پڑھتا تھا ہے نا، مثلا کوئی عالم نہیں مرثیہ جو ہے وہ پڑھتا تھا، اور لوگ جو ہے بہت گریہ کرتے تھے ہے نا، اور اس کی وجہ سے ہے نا مجمع بھی اور آیت اللہ خمینی جو ہے وہ بلاتے تھے اپنی مجلسوں میں، گھر پہ جب مجلس ہوتی تھی تو اسے جو ہے بلاتے تھے، اور وہ جو ہے آتا تھا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ مرثیہ خوانی کرتا تھا، مرثیہ مصائب پڑھتا تھا، لوگ جو ہے روتے تھے، پٹتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قریب تھے اس وجہ سے اور بھی لوگ بلاتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے چند بچوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم بھی مجلس کریں گے، ابھی بھی ہے نا جذبہ پایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو مولا سلامت رکھے، جذبہ جو ہے پایا جاتا ہے کہ بچوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے مل کر مجلس کرتے ہیں، تو اب جتنے بچے تھے ہے نا، جو بھی جتنے بھی 10-20 بچے تھے، سب آپس میں جو ان کے پاس پیسہ تھا سب ملا لیا، اور ملانے کے بعد یہ کہا کہ ہم مجلس کریں گے، کہا ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ مجلس تو کریں گے لیکن مجمع کیسے آئے گا، بہت کم ہی لوگ آئیں گے، مجمع ظاہر سی بات ہونا چاہیے، تو مجمع تو کم رہے گا، تو بچے تھے تو آپس میں یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ خمینی کے جو پڑھتے ہیں مصائب اور ان کے نام سے مجمع بھی آتا ہے، انہی سے وعدہ لے لیتے ہیں، انہی سے وعدہ لیتے ہیں، پوسٹر میں نام دے دیتے ہیں، مجمع جو ہے کھینچ کر آئے گا، بڑے دقیق منزل پہ لے جا رہے ہیں آپ کو، مجمع جو ہے وہ کھینچ کر آئے گا۔ اب یہ گئے اور جانے کے بعد جو مدعا تھا کہا کہ ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے پڑھ دیں، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مثلا جو ہے ابھی وقت نہیں ہے، بہرحال یہ وہ کر کے وعدہ کر دیا، انہوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم آئیں گے۔ اب جو ہے پوسٹر پہ ان کا نام لکھ گیا کہ کل جو ہے مجلس ہوگی اور یہ پڑھیں گے، اب جو ہے بہت زیادہ مجمع ہو گیا، اور یہ جو بچوں نے جو آپس میں جمع کیا تھا پیسہ ہے نا، چائے بنائی، اور جب چائے بنائی اور مجمع تو سوچ ہی لیا تھا آئے گا، اور زیادہ مجمع ہو گیا، تو اب جو ہے یہ بچے گھبرائے، بچے جو ہے یہ گھبرائے کہ کیا کریں، بہرحال اس چائے میں جو ہے اضافہ کیا، انہوں نے مجلس پڑھی اور خطاب کیا، یعنی مصائب پڑھا، مدعا تھے، اور آئے، اور آنے کے بعد استراحت کرنے لگے، اور بچے جو ہے ادھر تبرک تقسیم کر رہے تھے، چائے تقسیم کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہیں لا کر وہ تبرک دیا، چائے دی۔ اب جیسے ہی چائے لیا تو دیکھا کہ چائے ٹھنڈی ہے، جب ٹھنڈی ہے تو ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو کیا دیکھا کہ مثلا ایک درخت تھا پھلواڑی وغیرہ، تو احترام بھی باقی رہے، تبرک ہے، اور انہوں نے جو ہے دھیرے سے وہ چائے جو ہے اسی درخت کے پاس جو ہے گرا دیا کہ یہ تبرک ہے، ادھر ادھر نہیں، بہرحال یہ گرا دیا۔ اب جو ہے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد اب جو رات میں سوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے، لیکن وہ بی بی جو ہے ہماری طرف رخ نہیں کیے ہوئے ہیں، رخ جو ہے ان کا چہرہ دوسری طرف ہے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم جو ہے سیدہ ہیں۔ کہا شہزادی آپ جو ہے ادھر رخ کیے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم تم سے ناراض ہیں۔ گھبرا گیا، کہا سے کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ وہ جو کل چائے بنی تھی تبرک، تمہیں معلوم نہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ شریک تھا؟
اس میں ہمارا ہاتھ بھی شریک تھا ہے نا، طیب و طاہر فاطمہ کا ہاتھ بھی اس میں شریک تھا، اور تم نے جو ہے اس کی توہین کر دی ہے نا۔ آپ اب اندازہ لگائیں ہے نا، اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ جو یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو ایام فاطمیہ میں ہے نا جو ذکر ہوتا ہے نا، بہرحال ہے نا اگر کسی کے حلق سے نہ اترے ہے نا، نہیں آتا ہے نا، لیکن جو ہے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، تبصرہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ہے نا، کہ روز قیامت جو ہے اسے جواب دے گا ہے نا۔ مثلا جو ہے ہم سے دشمنی ہے تو آپ ہمارے خلاف بولیے، مجلس کے خلاف جو ہے نہیں بولنا چاہیے ہے نا، کہ سنتے رہتے ہیں برابر کہ خود شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جو ہے تشریف دی ہیں، شہزادی جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی ہے، درمیان میں بات آ گئی تو ہم نے ذکر کر دیا، یہی شہزادی ہے کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے کہ آپ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ہم بھولے نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہے ابھی مناظرہ بتا رہے تھے اسماعیل دیوبندی کا ہے نا کہ اس طریقے سے ہو گئے، اب اس کے بعد جو مناظرہ جو بیان کرنے والے تھے یاد ہے نا، ہم جو ہے یہ بھولتے نہیں ہیں، انسان ہے بھول جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نہیں ہے نا، کہ وہ مناظرہ کی جو ہے نا جو عیسائی تھا ماننے والا تھا اور اس نے یہ کہا کہ جناب مریم کا مرتبہ جو ہے وہ فاطمہ سے زیادہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے معمولی عزادار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے بیان کرو، اپنا بولو جو بولنا ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں بہت زیادہ مرتبہ ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو درباری تھا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپس میں جو ہے نا سمجھ لو ہے نا، بات کر لو، گفتگو کر لو، مناظرہ کر لو۔ تو جو عزادار تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم بیان کرو ہے نا، کس طریقے سے جناب مریم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں جناب مریم کے نام سورہ ہے اور جناب فاطمہ کے نام سے سورہ نہیں ہے۔ کہا اچھا اور بیان کرو۔ کہا کہ قرآن نے جو ہے جناب مریم کے طہارت کا اعلان کیا ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ کا، کہا کہ طہارت کا اعلان کیا ہے۔ کہا ٹھیک اور آگے بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ بہت دقیق مناظرہ ہے، غور سے سنیے گا ہے نا، معصوم بیٹا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب مریم کے نام سے قرآن میں سورہ ہے، لیکن شہزادی کے لیے پروردگار نے اتنا حجاب رکھا ہے کہ ایک سورہ نہیں دو سورہ ہے، سورہ کوثر ہے اور سورہ دہر ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اور طہارت کے سلسلے سے تو خود رسول اسلام نے فرما دیا ہے نا کہ تمام جو ہے جو جنت میں عورتیں ہوں گی، تمام عورتوں کی سردار جو ہے وہ فاطمہ ہے، اور خود جو ہے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور کہا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا بیٹا معصوم جناب عیسیٰ، تو یہاں تو معصوموں کا قطار ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے۔ کہا کہ یہاں تو معصوموں کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو کہا کہ دیکھو ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر دو، جناب عیسیٰ کو پروردگار نے اٹھا لیا ہے، جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور فاطمہ کا لال بھی آئے گا۔ اب دیکھنا کون نماز پڑھتا ہے کون پڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ سیدہ ہیں کہ شہزادی نے ولایت اور امامت کا دفاع کیا ہے، اعلی کائنات نے توحید اور رسالت کو سنبھالا۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم ہے ولایت اور امامت،
کہ شہزادی نے جو ہے وہ دفاع کیا ولایت اور امامت کے مسئلے میں کہ یہ شہزادی کی عظمت. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ولایت نہیں ہے اب لاکھ جو ہے کوئی عمل کرو ہے نا, اگر ولایت نہیں ہے نماز پڑھو گے نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا نماز سکھائیے, روزہ سکھائیے, حج سکھائیے. ارے جب ولایت نہیں ہے تو نماز سے فائدہ ہی کیا ہے؟ پہلے ولایت مضبوط کر لو تو خود بخود جو ہے سب درست ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ولایت مضبوط ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے انسان یعنی اس پہ جو ہے عمل کرنے لگے گا ہے نا. ولایت جائے تو جو اہل بیت نے فرمایا, جو علی نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرے گا. لیکن جو ہے اگر جو ہے اس کا دل ہی سیاہ ہو جائے, آپ کو معلوم ہے نا, واقعہ معلوم ہے نا کہ ایک مرتبہ رسول جناب سلمان سے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ یہ سلمان کسی انسان سے بیان نہ کیجئے گا, بہت حقیق بات, کسی سے بیان نہ کیجئے گا, لیکن فضائل علی ہے, ولایت علی ہے, سلمان کب تک برداشت کرتے؟ کہا بتائیے گا نہیں. آخرکار جو ہے جناب سلمان ایک اندھے کنویں میں گئے, بہرا اندھا کنواں جسے کہتے ہیں, اس میں جو ہے اپنے چہرے کو ڈال کر مولا علی کے فضائل کو بیان کرنے لگے. اب ادھر فضائل بیان کیا, بہرا اندھا کنواں تھا, درخت نکلا, درخت سے پتے نکلے. اب جب پتے نکلے تو اس میں یہی لکھا تھا کہ جس کے دل میں ولایت ہوگی اس کے لیے شفاعت ہوگی. اب یہ ہوا چلی, اب یہ درخت کا پتا ہوا, مدینے کی گلیوں میں, کسی کے دروازے پہ, کسی کے آنگن میں, کسی کے صحن میں لوگوں نے پتا اٹھایا, دیکھا ولایت کا ذکر ہے. اب دوڑتے ہوئے رسول اسلام کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا سلمان کو بلاؤ. سلمان آئے, کہا سلمان ہم نے منع کیا تھا کسی انسان سے نہ بتانا, کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے کسی انسان سے بیان نہیں کیا ہے, ہم نے جو ہے کنویں میں بیان کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک اندھا کنواں فضائل علی کو سنتا ہے. اندھا کنواں فضائل علی کو سنا تو کہتے ہیں نا یہ حدیث ہے کہ جو بھی شیعہ ہوگا, اہل بیت کا ماننے والا ہوگا, سیدہ کا ماننے والا ہوگا, جو بھی شیعہ ہوگا اگر کیا ہے تو بہرحال اس کی شفاعت ہو جائے گی, جنت میں جائے گا. بات کرتی ہے ایسے کیسے ہوگا جنت میں جائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں ممبر سے جنت بانٹ رہے ہیں. ارے جس کے پاس جو ہوگا وہ بانٹے گا, جس کے پاس جو ہوگا بانٹے گا. اب تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم ممبر پہ جنت بانٹے, تعجب کرتے, بہلول زمین میں پائے. صلوات پڑھیے محمد, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو تعجب کرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ نہیں, کوئی شیعہ جو گنہگار ہوگا وہ جنت میں جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں جائے گا؟ کہا نہیں, سنیے گا بہت دقیق بات ہے. نہیں, کیوں؟ کہا اسی طریقے سے ممکن نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے, بہت دقیق بات ہے, ڈوبتا ہوا سورج نہیں پلٹ سکتا ہے, چاند دو ٹکڑے میں ہونا ممکن نہیں ہے, اسی طریقے سے ان کا جنت میں بھی جانا ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے جو ہے آگ گلزار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے ممکن نہیں جنت میں چلے جائیں. جس طریقے سے دریا میں راستہ نہیں بتا اسی طریقے سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے. چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, کرنے والا چاہیے. ڈوبتا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے, پلٹانے والا چاہیے. آگ گلزار ہو سکتی ہے, کرنے والا چاہیے. دریا میں راستہ بن سکتا ہے, بنانے والا چاہیے. مردہ زندہ ہو سکتا ہے, جلانے والا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے دل میں علی کی محبت ہے, حسین کی شفاعت ہے, زہرا کی دعا ہے.
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ज़हरा की दुआ है ना, हम जो है उसी तरीके से शहजादी जो है ना वो शफात करेंगी, है ना। इसीलिए मौला कायनात ने कहा था, हदीस है कि ये पैगंबर जहां भी हमारे मुहिब चाहने वाले हैं, वो जमीन जो है हमारे चाहने वालों के लिए मरकज है। सुनिएगा, बहुत दकीक हदीस है, इसको जो है वाज़े करेंगे बच्चों के लिए। कहा कि जहां भी हमारे चाहने वाले हैं, वो जमीन जो है हमारे शियों के लिए मरकज है। ये जो दरख्त है, ये जो फल है, ये तमाम चीजें जो है परवरदिगार ने हम अहले बैत के मोहब्बत में खल किया है। और ये दरख्त, ये फल, ये जमीन, ये आसमान, ये तमाम चीजें जो है हमारे चाहने वालों के लिए है। और हमारे चाहने वाले जो है इस जमीन के लिए मरकज है। बात हो तो वाज़े नहीं हुई, पढ़ तो दिए, समझ भी गए आप, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा वाज़े करें। सलवात पढ़िए अच्छी वाली। तो समझते हैं ना, अच्छी वाली मतलब यही ना, बुलंद आवाज से ना, बाद में ना पकड़िएगा, अच्छी वाली बता दीजिए, है ना। अच्छा, सलवात में भी है ना, अब दुश्मन जो इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं, अब मालूम हो जाए। सलवात पढ़िए। मरकजी हैसियत है ये दरख्त, ये तमाम चीज़ें। मिसाल से वाज़े कर दे ना, बच्चों का सहन जो है करीब हो जाए। देखें, आप जो है दावत करते हैं तो एक मेहमान जो है वो मुअय्यन होता है, वही मेयार होता है कि फला साहब जो है वो आ रहे हैं। अब जो है एहतमाम हो रहा है ना, एहतमाम जो है वो हो रहा है कि फला साहब मेयार, या जितने आदमी 10 हो 20 हो, तो वो जो है नज़र पे होता है और उसके बाद जो है एहतमाम किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये सब जो है उसी के लिए है ना। अब उसी के लिए आया और आने के बाद जो है वो खाया पिया। अब जो बच जाता है तो जो बर्तन धोने वाले होते हैं उन्हें भी मिल जाता है, जो काम करने वाले होते हैं उन्हें भी मिल जाता है, जो फ़कीर होता है उन्हें भी मिल जाता है। तो मेयार जो है वो मेहमान होता है, लेकिन जो बच जाता है वो दूसरों को मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये दरख्त, ये नेमतें जो है उनके लिए है कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, उनके सदक़े में दूसरे भी पा जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आदत पड़ गई है ना, कहीं मजलिस पढ़ते मच्छर घुस जाता, क्या करिए, कभी पढ़ दीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, पानी पिएंगे तो आवाज़ फंस जाएगी, नहीं पिएंगे तो 2 घंटा पढ़ लेंगे आराम से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो समझे आप, मालूम ये हुआ कि ये जो अहले बैत के मानने वाले, चाहने वाले हैं, उनके सदक़े में तमाम चीज़ें जो है उनके लिए है, और उनके सदक़े में जो है सबको जो है मिल जाता है। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि जो भी अली का मुहिब अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का मुहिब होता है, तो जब अहले बैत के फ़ज़ाइल को सुनता है ना, तो खुश होता है। हदीसें सुनते हैं ना कि वही शिया है कि जो हमारे गम में जो है ना गम मनाएगा, और हमारी खुशी में, बस आखिरी मंजिल पे है, घबराई नहीं है, और हमारी खुशी में जो है वो खुशी मनाएगा। तो मसलन जो है हम तो यही समझते हैं ना कि मसलन जो है विलादत है तो खुशी मनाएंगे, और शहादत है तो वो जो है ना गम मनाएंगे। यही है ना कि गम मनाएंगे। अगर ये है तो फिर जो है 2 महीना 8 दिन जो है सिर्फ जो है मसाइब ही होना चाहिए। 2 महीना 8 दिन, बात दकीक है, गौर से सुनिएगा, है ना। तो सिर्फ जो है वो मसाइब ही होना चाहिए, है ना। नहीं, फरमाया कि हमारे गम में जो है गम और खुशी में खुशी, यानी जब फ़ज़ाइल सुनेगा खुश हो जाएगा, है ना, और जब मसाइब सुनेगा तो गमगीन हो जाएगा। कितने आसानी से वाज़े कर दिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, जैसे ही वो फ़ज़ाइल अहले बैत सुनता है तो वो खुश हो जाता है।
وہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ جل جاتا ہے نا, جلا تو رہتا ہی اور جل جاتا ہے نا. فضائل ہے نا اہل بیت سن کر جو ہے وہ جل جاتا ہے. ہماری مجلس صرف ایک دم بچوں کے لیے رہتی ہے, بچوں کی طرح پڑھتے ہیں اس لیے بچوں کے لیے تھوڑا قریب کر دے ذہن کو, ہے نا, ذہن کو قریب کر دے کہ دیکھیں فضائل علی, فضائل اہل بیت معصومین علیہ السلام, یہ علی فضائل, یہ نور ہے, یہ نور ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ علی کا ذکر ہوتا ہے, یہ جو ہے نور ہے. اب جو ہے مثال کے طور پہ تھکے نہیں ہیں نا, پڑھ لیں 5 منٹ, پڑھ دیتے ہیں, 40 منٹ ہوا, 5 منٹ اور پڑھا ہے نا, پڑھیے صلوات پڑھیے. مثال دیکھیں ایک دم قریب کر دے نا, قریب کر دے کہ دیکھیں جیسے نور, علی کا ذکر جو ہے علی نور ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تار ہے, یہ تار ہے نا, کرنٹ وغیرہ, یہ پلاسٹک نہ ہو یا جو بھی لائٹ کے تار ہو تو اب اگر کہیے کہ چھوئیے تو کہے گا نہیں, کرنٹ مار دے گا. لیکن اگر اس پہ جو ہے یہ پلاسٹک ہے تو اب جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, تاکہ ایک برق ہے نا, ایک نور ہے, ایک برق ہے, نور ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب جو ہے اسے جو ہے اے سی میں جوڑ دیجئے, کہیے کہ آ جائیے روم میں, تو اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ بہت ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا ہے, پہنچ گئے, ہم سے آگے پہنچ گئے, معلوم ہے نا. تو لگا دیا, کہا ارے بہت ٹھنڈا ہے. اب اسی تار کو نکالا, نکالنے کے بعد جو ہے ہیٹر میں لگا دیا. اب کہا ارے بہت گرم ہے. کہا بات کیا ہے, ظرف ہے نا, ادھر لگایا تو ٹھنڈی ہوا, ادھر لگایا گرم ہوا. کہا ظرف ایک ہے. اسی طریقے سے علی ذکر علی اور علی جو ہے نور ہے, ظرف ایک ہے. جب منافق سنتا ہے اس کا چہرہ جل جاتا ہے, جب مومن سنتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ظرف جو ہے وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, بس فرق یہ ہے. تو یہ جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے. تو عزیزان محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے شہزادی کی عظمت کو, شہزادی کی فضیلت کو ہے نا سمجھے, کما حق کو جو ہے انسان درک نہیں کر سکتا. آپ توسل کر کے تو دیکھیں, شہزادی سے توسل کر کے دیکھیں آپ, ہے نا, بڑے بڑے علماء اور عرفا نے ہے فرمایا ہے, اور صرف جو ہے کہ شہزادی سے توسل کرنا. ایک ہم 2-4 دن پہلے جو ہے ایک وحید خراسانی کی کلپ سن رہے تھے, شاہی صاحب کو کلپ سن رہے تھے, ان کا درس خاری وغیرہ تھا, یعنی سب معمن تھے, درس خاری وغیرہ تھا. اور آخر میں جب سنے تو اس کے بعد ہم سن ہی نہیں پائے. صرف جو ہے ہم نے کیا دیکھا, صرف نام فاطمہ لیا, اس کے بعد جو ہے مجمع جو ہے چیخ چیخ کر رونے لگا. صرف جو ہے فاطمہ کہا تھا, ہے صرف فاطمہ نام لیا. توسل آپ دیکھیں, اب اس کو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. آگے قزوینی کا آپ دیکھیں کہ جو توسل کیا تھا, عراق میں گرفتار ہو گئے, آنکھ پہ پٹی باندھی گئی تھی, انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے بغداد کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے توسل کیا کہ ہم جو ہے کتاب لکھیں گے شہزادی کے سلسلے سے, تمام معصومین کے سلسلے سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم جو ہے ولادت سے لے کے جو ہے قبر تک ہم کتاب لکھیں گے. اور آخرکار انہوں نے کتاب کو تحریر کیا, بڑے مختصر میں سمیٹ رہے ہیں اس بات کو, تحریر کیا اور وصیت بھی کر دیا تھا کہ اسے جو ہے ہماری قبر میں رکھ دیا جائے. لیکن جو حرم معصومہ جب کھودا گیا توسیع ہونے کے سلسلے سے ورثہ سے لوگوں نے کہا کہ جہاں کہیے کربلا کہیے ہم دفن کر دیں گے. اور جب قبر کھودی گئی تو کفن بھی تر و تازہ تھا اور کتاب بھی اسی طریقے سے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے شہزادی سے توسل کرتا ہے تو تمام جو ہے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. عزیزان محترم, شہزادی آج بھی مظلومہ ہے. مولا علی اب آپ جو ہے شہزادی کی آواز نہیں سن پائیں گے.
دیکھیں آپ جو حضرات زیارت پہ گئے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ دیکھیں جب زیارت پہ جاتے ہیں اور جب نجف کے قریب پہنچتے ہیں اور جب گنبد نظر آنے لگتا ہے، بس سے جب جانے لگتے قریب ہوتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا حرم نظر آ رہا ہے تو سیٹ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو ہے دیکھنے لگتے ہیں، شیشے سے جھانکنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں کہ مولا کا حرم نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب کربلا بھی جاتے ہیں، جب قریب پہنچتے ہیں یا جو پیادہ بھی جاتے ہیں، جب نظر آتا ہے کہتے ہیں دیکھو فلاں جگہ سے اس بلندی پہ جاؤ گے کربلا نظر آئے گا۔ بس پہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں شیشے سے کہ امام حسین کا روضہ نظر آ رہا ہے، کاظمین نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب مدینے جاتے ہیں تو زہرا آج بھی مظلومہ ہے، ہر مزار پہ چراغا ہے، لیکن جو ہے زہرا کے مزار پہ چراغا نہیں ہے۔ وقت کا امام آئے گا تو وہ انتقام لے گا۔ اے آزادارو، بس شہادت وغیرہ باقی ہم بعد میں پڑھیں گے، بس دو فکرہ کہ جب شہزادی کے دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، تو جناب سلیم بن قیس یہ مدینے میں نہیں تھے، یہ سفر پہ تھے، اور جب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، اور سب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی، نبی کی بیٹی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ اب جو انہوں نے سنا یہ بے قرار ہوئے، دوڑتے ہوئے جناب سلمان کے پاس آئے اور سلمان سے کہا سلمان میں کیا سن رہا ہوں، کیا نبی کی بیٹی کی پسلی ٹوٹ گئی، دروازے میں آگ لگا دی گئی؟ یعنی چند روز ہی گزرے تھے، ابھی جو ہے رسول کی قبر جو خشک نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا اور کہا کہ شکر کرو کہ تم موجود نہیں تھے۔ جب یہ کہا تڑپ گئے، آپ نے کیا کہا کہ شکر کرو کہ ہم موجود نہیں تھے؟ کہا ہاں، جب دروازے میں آگ لگائی گئی تو زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، شکر کرو۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ مولا کائنات کی بے بسی کو دیکھے۔ آپ سوچیں، محسوس کیا کریں، ہر چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، محسوس کریں، سوچئے گا مولا کائنات کی بے بسی، مولا کائنات کتنے مظلوم تھے۔ بس دو فکرہ آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کتنے مظلوم تھے۔ یقیناً امام حسین مظلوم تھے، مظلوم اعظم تھے، لیکن مولا کائنات کتنے مظلوم تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے، ایک مرتبہ لوگوں نے آواز بلند کی کہ حسین مر گئے، تو کسی نے کہا کہ نہیں حسین زندہ ہے، کسی نے کہا مر گئے، کسی نے کہا حسین زندہ ہے۔ تو ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ رکو، ہم ابھی بتا دیں گے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، لشکر سے کہا کہ حسین کے خیموں کو طرف حملہ کرو۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنی کہنی سے بلند کیا اپنے آپ کو، ایک مرتبہ دیکھا، اے آزادارو، امام حسین جب تک زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ در خیمہ تک آ جائے، لیکن ہائے علی کی مظلومیت، علی موجود تھے، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ آزادارو، جناب محسن شہید ہو گئے۔ اے آزادارو، بس آخری فکرہ، جب تک امام حسین موجود تھے خیمے میں آگ نہیں لگی، جب تک حسین موجود تھے، لیکن ہائے مولا کی بے بسی کہ مولا موجود ہے، دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق نے حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں
انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.